بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیر مسلمان بھائیوں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم سورۃ حشر آیت نمبر 7 تلاوت کی ہے۔ میں اس آیت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنا مسلک بطور دلائل کے پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، آپ کا اور ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سے ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ پاک سفید چہرے عطا فرمائیں گے۔ سفید چہرے کا معنی رنگ بھی ہے، سفید چہرے کا معنی نجات بھی ہے۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو نجات نبوی عطا فرمانی ہے وہ یہی اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت کا ایک اصول ہے کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت ہو تو اس کی تشریح اور ترجمہ اور اس کا مطلب، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کے مبین بھی ہیں، قرآن پاک کے شاعر بھی ہیں۔ مبین مانا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیات کی وضاحت کرنی ہے۔ شارح کا مانا اس بات کو کھول کے بیان کرنا ہے، ایک دوسرے کے مترادف الفاظ۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ حضور پاک علیہ السلام جو کچھ دیں اسے لے لو، جس چیز سے رسول اللہ روکے اس سے روک جاؤ۔ حضور پاک علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے اس آیت میں ایک اصول بیان کر دیا ہے، یعنی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دیں وہ شریعت میں ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، اور جس چیز سے حضور پاک روک دیں اس سے روکنا ضروری ہے۔ اس سے ایک چیز سمجھ آئی کہ حضور پاک علیہ السلام کا مقام اتنا بڑا ہے کہ شریعت میں کسی چیز کا حکم دے تو ماننی پڑتی ہے، روکے تو اس سے روکنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک چیز یاد رکھیں، بعض لوگ دنیا میں منکرین حدیث ہیں جن کو آپ اور آپ کا رزق اور اہل قرآن کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک حضور پاک علیہ السلام کی حیثیت ایک ڈاکیے جیسی ہے، ایک چٹھی رسان جیسی ہے، ایک پوسٹ مین جیسی ہے۔ آپ جانتے ہیں پوسٹ مین چٹھی رسان جو ہوتا ہے وہ آ کر یہ آدمی کو خط پہنچا جاتا ہے، چٹھی دے جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ پہنچا دے تو خط کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، خط کے ساتھ اس کی کوئی جو ہے نا وہ اس کی وضاحت اس کے ذمے نہیں ہوتی۔ خط جانے جس کو خط بھیجا گیا ہے وہ جانے۔ منکرین حدیث کا جو دعویٰ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ایک خط دینے والے ہیں، وہ قرآن کی شکل میں مل گیا ہے، اب ہم جو سمجھے وہ قرآن پاک میں ہے، حضور پاک کی تشریح حضور کی احادیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، ان کے پاس بظاہر دلائل ہے، وہ کہتے ہیں اور دلیل چھوڑو، کلمے کے اندر اللہ پاک نے حضور پاک کو رسول فرمایا ہے۔ رسول رسالتوں سے نکلا ہے، رسالت کا مطلب پیغام دینا ہے، تو حضور پیغام دینے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے آ کر قرآن کا پیغام ہمیں دیا ہے۔ اب آگے تو یہ بات نہیں ہے جو آپ نے تمہیں پیغام دے دے بندہ اس کی بات مانتا ہے، بس وہ جو پیغام میں لکھا ہے اس پہ عمل کرو۔ اس پہ وہ ایک دو حاشیے چلاتے ہیں۔ میری ایک میں سے ایک دو بندوں کے ساتھ بات ہوئی، میں وہ ایک دو بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک منکر حدیث ہمارے پاس آیا اور اس نے اپنے پاس قرآن پاک میں رکھا ہوا تھا، قرآن پاک ترجمے والا اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ میرے پاس آیا، جب بات چلی اس کے بیٹے جو بندی تھے مسلمان تھے، منکر حدیث اس کا والد تھا، کیونکہ منکر حدیث مسلمان نہیں ہے۔ بیٹوں نے مجھے تعارف کرایا تو باپ کہنے لگا کہ آپ بات تو سن لی ہے ان کی بات، بس میرا ایک ہی دعویٰ ہے، میں کہتا ہوں کہ خالق کی بات مانو، یہ کہتے ہیں مزدوروں کی بات مانو۔ اب نہیں سمجھ، میں کہتا ہوں مالک کی بات مانو، یہ کہتے ہیں مزدوروں کی بات مانو۔ اب بتاؤ مالک کی بات مانے یا مزدوروں کی بات؟ میں سمجھ گیا یہ چوٹ کس پہ کر رہا ہے، تو میں نے کہا مزدور کی بات مانے تو اچھا ہے۔ مجھے کہنے لگا وہ سمجھیے کیسے، ایک جگہ فیکٹری بن رہی ہے، ایک جگہ عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اب وہاں کے مالک کی بات مانیں گے یا مزدور کی بات مانیں گے؟ میں نے کہا مزدور کی۔ مجھے کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر مالک نے کہا ہوگا مزدور کی
بات مانو پھر اپنا ظلم نہیں مانیں گے. کہتے اچھا. اب حضور پاک علیہ السلام کو اس نے فٹ کیا کہ دیکھو اللہ پاک کا اعلان کے مالک ہے, مالک اللہ کے بس سما ہے. اللہ نے حضور پاک کو بھیجا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اجر کمانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اب تم خدا کی بات کو چھوڑ کے نبی کی بات مانتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل بات تو مالک کی ہے. میں نے کہا یہ بتا دنیا میں مالک نے جو تمہیں پیغام دیا ہے وہ کون سا ہے؟ مجھے کہنے لگا یہ قرآن پاک ہے. تم نبی کی باتیں کرتے ہو حضور کی حدیثوں کی, یہی حدیث قرآن ہے, یہی قرآن ہے, اس سے ہٹ کے حدیث نہیں ہے. ورنہ ہمیں قرآن سے دکھاؤ بخاری مانو, مسلم مانو, ابو داؤد مانو, طحاوی مانو, ہمیں حدیث کی کتابوں کے نام دکھاؤ. میری کا بات سن, یہی قرآن پاک اٹھا لے. اللہ فرماتے ہیں آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی دے اسے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. حضور پاک علیہ السلام نے قرآن بھی دیا ہے, قرآن پاک کی تشریح حدیث بھی دی ہے. قرآن پاک کہتے ہیں لتبین للناس ما نزل الیہم. قرآن حضور پہ اترا, حضور نے وضاحت بھی کرنی ہے. تو پتہ چلا وضاحت قرآن سے ہٹ کے ہوگی. ایک قرآن ہے, ایک قرآن کی وضاحت ہے. وضاحت کا نام حدیث ہے. قرآن پاک بتاتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. جیسے میری ماننی ہے ویسے اللہ کے نبی کی مانو. حضرت بخاری کی زبان میں ترجمہ اطیعوا اللہ جیسے قرآن ماننا ہے, واطیعوا الرسول ویسے حدیث مانو. میں نے کہا حدیث پاک کی نسبت تو خدا پاک نے خود بتائی ہے. اب تو بتا آپ یہ مانے یا نہ مانے, اللہ پاک مالک ہے, تو حضور کو مزدور سمجھتا ہے. چلو تیری بات, میں نے کہا اس خدا نے کہا ہے اس مزدور کی بات مانو. میں تو حضور پاک کے اسلام کا رتبہ مانتا ہوں, میں تیری زبان میں کہتا ہوں. اب بتا حضور پاک کی بات نہ مانے تو کیا مانے؟ یہ ان کے اس طرح کا شبہ ہے. اس آیت میں یہ آیت اس جیسے شبہات کی تردید کرتی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ. نبی جو کچھ دے بندہ اس کو لے لے. وما نہاکم عنہ فانتہوا. حضور پاک جس چیز سے روک دے اس سے روک دے. اس تمہید کے بعد آپ نے کبھی گفتگو سماج فرمائے. میں نے جس مسئلے پہ گفتگو کرنی ہے وہ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور پاک علیہ السلام کے حیات کے بارے میں یہ آیت ہمارے پاس دلیل ہے اور اسی سے میں آگے چلنے لگا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کے حیات کے بارے میں پہلے نفس مسئلہ سمجھے, پھر اس مسئلے کی دلیل اور وضاحت سمجھنا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے. دنیا فانی ہے. فانی کا معنی اس دنیا میں ہر کسی نے جس نے آنا ہے اس نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لو کانت الدنیا تدوم رواحا لکان رسول اللہ فیہا مخلدا. دنیا کسی کے لیے ہمیشہ کا گھر ہوتا تو حضور پاک اس میں ہمیشہ ہوتے. جب حضور دنیا چھوڑ کے گئے ہیں تو سب نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے. حضور پاک علیہ السلام ایک انسان ہے, سید انسانوں کے سردار ہیں. حضور کی دنیا چھوڑ کر گئے ہیں. جب بندہ فوت ہو جائے, فوت ہو جانے کے بعد ایک انبیاء کا طبقہ ہے, ایک عوام کا طبقہ ہے. اللہ پاک زندگی دونوں کو عطا فرماتے ہیں, لیکن عام آدمی کی زندگی کتنی ہوتی ہے کہ اس پہ مردے کا اطلاق ہوتا ہے, لیکن نبی کی زندگی اتنی ہوتی ہے اس پہ مردے کا اطلاق نہیں ہوتا. اسے مردہ نہیں کہا جاتا, اسے زندہ کہا جاتا ہے. اس پہ قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہے, حضور پاک علیہ السلام کی حدیث بھی موجود ہے. میں ان میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. ایک حدیث تو مسلم سے نظر آتی ہے, صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 268 کتاب الفضائل فضائل موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت میں حضور پاک کی روایت ہے. حضور فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بہ عند الکتیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ. میں نے معراج کی رات, اسراء والے سفر کی رات حضرت موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے. اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ حضرت موسیٰ جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے تو زندہ تھے تبھی تو نماز پڑھ رہے تھے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ زندہ ہے تبھی تو نماز پڑھتے ہیں کہ نماز جیسا بھی پڑھتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات سمجھیں. بعض لوگ اس پہ حاشیہ چڑھاتے ہیں کہ یہ حدیث تو ہم مانتے ہیں, لیکن اس حدیث سے مراد جو ہے حضرت موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. زمینی قبر نہیں ہے, آسمان والی قبر مراد ہے جہاں روح ہے. علیین یہ سجین کی بات ہے, علیین کی بات ہے. نبی تو نبی ہے, اسی لیے حضور پاک علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھتے دیکھا ہے. میں اس کا جواب دے کے ایک اور بات کرنے لگا ہوں. آپ یاد رکھیں یہ میرا ہی دھوکہ, میرا ہی الزام ہے. اس کی وجہ میں سامنے رکھتا ہوں آپ کے. حضور پاک علیہ السلام کی یہی حدیث اٹھائے, اس میں ایک لفظ ہے ان تک کثیر الاحمر. جس قبر میں نے حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا اس قبر کے قریب صرف ٹیلا بھی تھا. آپ بتائیں ٹیلے زمین میں ہوتے ہیں یا آسمان پہ ہوتے ہیں؟ کثیر الاحمر کہیں گے حضور پاک زمینی قبر کی بات کر رہے ہیں, 700 ٹیلا تھا. ایک اور بات,
جب معراج کا سفر ہوا نا، اس رات حضور پاک کے 2 سفر ہوئے ہیں. ایک سفر زمین سے زمین تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک، ایک سفر بیت المقدس سے عرش معلیٰ زمین سے مابعد تک. یہ 2 سفر ہیں. ہر سفر کا اپنا اپنا نام ہے. زمینی سفر کا نام سفر اسراء ہے، آسمانی سفر کا نام معراج ہے. عروج بلندی کا سفر ہے. اسراء والا زمینی سفر، معراج والا زمین سے آسمانی سفر. یہ حدیث کا لفظ دیکھیں، حضور فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی، میں نے حضرت موسیٰ کو جس سفر میں نماز پڑھتے دیکھا ہے وہ اسراء کا سفر ہے، اور اسراء کا سفر زمین والا اسری ابھی اسراء والا سفر فرمایا، اور کبھی نہیں فرمایا کہ معراج والا سفر ہے. تو انبیاء قبروں میں زندہ بھی ہیں، انبیاء کی قبروں میں نماز بھی ہے. اس میں ایک اور طریق بھی ذرا سمجھیں. مسلم ابو داؤد شریف جلد اول صفحہ 150 باب تفریح ابواب الجمعہ کتاب الصلاۃ میں حضرت سلیمان بن الاشعث ابو داؤد السجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حدیث لائے ہیں. حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت بیان کرتے ہیں. حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، لوگوں جمعہ کا دن بہت برکت والا دن ہے. ہم نے کہا واقعی یا رسول اللہ برکت والا دن ہے. پھر حضور پاک نے برکت کے دن کی بات کر کے جمعہ کے بابرکت ہونے پہ 4 دلیلیں دی ہیں. حضور پاک نے پہلی دلیل یہ دی فیہ خلق آدم، اس لیے بابرکت ہے کہ حضرت آدم کو اسی دن پیدا کیا گیا ہے. یہ بابرکت ہونے کی پہلی دلیل. دوسری دلیل فرمائی فیہ قبضہ، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا ہے. آپ کہیں گے پیدائش کو برکت سمجھ آتی ہے، نبی کی وفات یہ برکت کیسے ہوتی ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ. اللہ پاک برگزیدہ بندوں کے لیے یہ اصول بیان کر رہے ہیں حضور پاک کے واسطے دے کر کہ ان کی دنیا کی زندگی جو بہتر ہے، آخرت کی زندگی بہترین ہوتی ہے. بہتر سے بہترین کی طرف جانا بابرکت ہونے کی نشانی ہے. فیہ قبضہ، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی. یہ دوسری دلیل. تیسری دلیل حضور پاک علیہ السلام نے جمعے کے افضل ہونے کی بیان فرمائی فیہ نفقہ و فیہ صدقہ. لوگوں قیامت کا پہلا سور اسی دن پھونکا جائے گا، بگل بجایا جائے گا، بندوں کو اکٹھا کیا جائے گا. یہ جو ہے نا بابرکت ہونے کی نشانی ہے. لوگوں کو اکٹھا کیا جانا بابرکت ہونے کی نشانی کیا ہے میرے بھائیوں؟ بابرکت ہونے کی ہی نشانی ہے جب لوگوں کو سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جب تمام بندے اکٹھے ہو جائیں گے. ظالم اور مظلوم کو فرق تو نہیں ہوگا نا. دنیا میں بندہ پیسے سے ظالم اور مظلوم حساب کتاب بچوا لیتا ہے، لیکن وہ رب کی عدالت ہے، یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے. اس دن اللہ پاک کا سارے بدلے ان لوگوں کو دینے جن پہ ظلم ہوا، کہ جن نے کام کیا ان کو جزا ملنی ہے. تو بابرکت دن ہے، اسی دن کا جمع ہونا آ رہا ہے. فی نفقہ و فی صدقہ، یہ بتایا جا رہا ہے. یہ آخری سور بھی ہے، پہلا سور بھی ہے. یہ بابرکت ہونے کی 4 دلیلیں. اس پہ ایک لفظ آیا ہے قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. یہ 2 بات. یہ سور کا کیا مانا؟ علماء نے اس کی شرح میں خصوصاً البدور الصافرہ میں لکھا ہے کہ یہ جو حضرت اسرافیل کے منہ میں ایک بگل ہے نا، یہ سور ہے، وہ بجائیں گے اور اس سے ایک آدمی مرتا چلا جائے گا پہلی مرتبہ. تو وہ ایک آواز سے کیسے بندے مر جائیں گے؟ یہ بات یاد رکھیں. وہ بگل جو حضرت اسرافیل کے منہ میں رکھا گیا ہے، اس بگل میں ایک سوراخ ہے. جتنے ریح ارواح دنیا میں ہے، ایک روح والا دنیا میں ہے، اس کا نام اس کی وضعیت کے ساتھ اس میں موجود ہے. وہ جیسے وہ سور بجائیں گے، ایک سوراخ سے آواز نکلے گی. وہ آواز نہیں ہوگی زندہ آدمی کی موت کا پیغام، وہ ہر آدمی کے پاس آئے گی. جو اسی طرح کا سور ہوا ہے. اس میں ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آئی. ایک آدمی کے سامنے ہم نے کہا فاطمہ مرکوت یا کتاب ہو بشمالی فتو فیض اور بائیں ہاتھ میں دعوت کا نامہ اعمال ملا، بدبختی کی نشانی ہے. فاطمہ مرکوت یا کتاب ہو بھی امینی، اور جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملا یہ خوشبختی کی نشانی ہے. تو کہنے لگا دائیں اور بائیں کا کیا مانا؟ میں نے کہا گناہگار بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لے گا، نیکوکار آدمی کس ہاتھ میں؟ دائیں ہاتھ میں لے گا. تو کہنے لگا جب فرشتے ہمیں بائیں ہاتھ میں دیں گے تو ہم دائیں ہاتھ آگے کرتے، بائیں ہاتھ آگے کرتے. ہم بائیں ہاتھ میں دینا چاہیں گے تو دائیں ہاتھ آگے کرتے ہیں. گناہگار آدمی کو اگر بائیں میں دینا چاہیں گے تو کہتے ہم دائیں آگے کر دیں گے. تو اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں ہمیں دائیں میں مل جائے گا، اور دائیں والا تو خوش قسمت ہوتا ہے. اس کا جواب شاید ہمارے علماء پہلے تو جس طرح دیتے تھے میں سمجھانے کے لیے بلا بھی دیتا ہوں. آج کے دور میں کم از کم بندے کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے. آج جدید الیکٹرانک سائنس کے دور میں یہ بات نہیں کہنی چاہیے. یہ بات جدید الیکٹرانک سائنس نے توڑ کے رکھ دی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟
اللہ کے فرشتے جب بھیجیں گے نا نام اعمال، وہ بائیں ہاتھ کا ہوگا، دائیں ہاتھ میں ہم نہیں لے پائیں گے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہر آدمی کی جیب میں ایک موبائل موجود ہے، مسجد کی موبائل ہے، اس موبائل میں 2 سم ہے، 2 سم ہیں. ایک موبائل سم جو ہے موبلنگ کی ہے، ایک سم جو ہے یو فون کی ہے. یہ 2 سمیں اکٹھی چل رہی ہیں، دونوں کے سگنلز آ رہے ہیں. اگر مجھے بھائی عرفان جمیل صاحب ایک میسج سینڈ کریں موبلنگ کے سم پہ، بتاؤ یہ دوسری بھی چالو ہے، وہ یو فون کی سم پہ آ سکتا ہے؟ بتائیں. اگر یو فون کے سم پہ سینڈ کریں وہ موبلنگ کے سم پہ آ سکتا ہے؟ یہ اس کے ساتھ ہی ہے، آ جائے. کہیں گے نہیں. تو قیامت کے دن بھی وہ جس آدمی کو نام اعمال ملیں گے نا، وہ دائیں اور بائیں ہاتھ میں ملے سے مراد یہ وہ سینڈ ہو گئے. جس کو دائیں ہاتھ میں سینڈ ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں نہیں لے پائے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں سینڈ ہو گیا وہ دائیں ہاتھ میں نہیں لے پائے گا. تو یہ 4 دلیلیں دی ہے حضور پاک علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے مقدس ہونے کے لیے. ذہن میں آ گیا نا؟ فی خلق آدم فی قبض فی نفخ فی صاعقہ. یہ 4 جو ہے نا اس وجہ سے قیامت کے دن بابرکت ہے. یہ 4 بتا کر جمعے کے دن کی فضیلت بتا کر حضور پاک علیہ السلام اگلی بات فرما رہے ہیں. حضور پاک نے فرمایا جب جمعے کا دن اتنا مبارک ہے، پھر صحابہ کرام نے سوالیہ نظروں سے دیکھا ہوگا. حضور پاک نے جواب دیا فاکثروا علیہ من الصلاۃ. اس دن زیادہ درود شریف پڑھا، اس دن زیادہ درود شریف پڑھا کرو، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو. جمعہ کے دن زیادہ درود پڑھا کرو. کثرت کا لفظ بولا ہے. کثرت کیا ہے؟ لا يعد ولا يحصى، جو گننے میں نہ اسے کثرت کرو. یہ بہت زیادہ تھا. کتنا تھا؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ کمانا 1000 نہیں ہے، بہت زیادہ کمانا 10,000 نہیں ہے. جو گننے میں نہ آئے اسے کہتے ہیں. اس لیے بعض علماء نے کہا ہے اگرچہ درود 80 مرتبہ بھی ثابت ہے جمعہ کے دن اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے عصر کی نماز کا وقت، لیکن فرماتے ہیں اگر اس کے علاوہ بندہ ہر اوقات میں پڑھتا رہے نا تو کثرت والے مقدرین میں بندے کو شمار ہوتا چلا جائے گا. فاکثروا علیہ من الصلاۃ. جمعہ کے دن مقدس ہے، لہٰذا میرے اوپر افضل درود ہے، میرے اوپر اس افضل دن میں درود پاک پڑھا ہے. اچھا، جب یہ حضور پاک نے فرمایا درود پڑھا کرو، یہ تو عمل کی بات تھی، اور عمل بغیر عقیدے کے ٹھیک نہیں ہوتا. یاد رکھے ایک بندہ عمل جتنا کرے اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ کروڑوں عمل کرتا چلا جائے، عقیدہ خراب ہوگا، عمل ٹھیک نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کے بعد عمل کے ٹھیک ہونے کے لیے عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. عقیدہ ٹھیک، چھوٹے سے عمل کا ثواب بڑا، عقیدہ خراب، بڑے سے عمل کا ثواب کچھ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، آپ ایک ماہ کا روزے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کانا کا صیام الدہر، پورے سال کے روزوں کا ثواب حدیث میں مل جاتا ہے. اٹل بہاری واجپئی، اوباما، یہ اس طرح کوئی اور دنیا کا کافر 1 مہینہ نہیں 1 سال کا روزہ رکھے اسے ثواب ملے گا. کیوں؟ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نا. جب عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل کا ثواب ہوگا. جب حضور پاک نے بتایا نا فاکثروا علیہ من الصلاۃ، عمل یہ ہے کہ تم اس دن درود پاک پڑھا کرو. پھر جب عمل کی بات کی پھر حضور پاک نے عقیدہ سمجھایا ہے. فرمایا فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ پر پیش ہو. ایسے اعمال کا عقیدہ سمجھا دیا، یہ درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ پر پیش ہوگا. فإن صلاتکم معروضۃ علیہ. اب ایک بات تھی، درود پیش ہوگا. صحابہ نے فوراً پوچھا فرمایا بعد الموت، آپ فوت ہو جائیں گے، آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی درود پیش ہوگا. فرمایا بعد الموت. یہ ابن ماجہ صفحہ 19 کی لفظ ہے، صفحہ 17 کے بعد الموت. ایک اور روایت کسی ابو داؤد صفحہ 150 کے لفظ ہے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ موت کے بعد آپ پر درود کیسے پیش ہوگا؟ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد حرمت یقولون ای بریتا. صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں گے، فوت ہونے کے بعد ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا؟ وقد حرمت، آپ مٹی مٹی ہو چکے ہوں گے، بلیتا، مٹی میں مل چکے ہوں گے. یہ صحابی کو اشکال ہوا. صحابی یہ سمجھتا تھا بظاہر جس طرح عام آدمی کا جسم ختم ہو جاتا ہے تو شاید نبی بھی اسی طرح ہو. شاید نبی بھی اسی طرح ہوگا. تو اس صحابی نے حضور پاک علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ، بہت سے صحابہ نے قالوا بلا جمل کا سیدھا ہے، بہت سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جب مٹی مٹی ہو چکے ہوں گے ہمارا درود آپ پہ کیسے پیش ہوگا؟ یہاں ایک لفظ سمجھے، ارمتا. ارمتا یہ لفظ را و میم یا را یا میم دونوں باتیں بن سکتے ہیں. یہ معنی کیا ہوتا ہے؟ روا یا آیا، اس کا معنی آپ دیکھیں نا اردو زبان میں بھی ہم بولتے ہیں
میں نے فلاں آدمی کو ترغیب دی حتیٰ کہ وہ آرام ہو گیا. آرام کا کیا مانے؟ ڈھیلا پڑ گیا، بات ماننے میں تیار ہو گیا. تو ڈھیلا پڑ جانا، ختم ہو جانا، اپنے ارادے کو ترک کر دینے کی طرف اشارہ ہے. وقت ارمتا یا رسول اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کا جسم بھی قبر میں ختم ہو جائے گا، ڈھیلا پڑ جائے گا، دنیا والا جسم اس طرح نہیں رہے گا. یہ صحابہ نے اشکال پیش کیا. بلیتا یہ بلا یبلا، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قرآن میں بملک اللہ یبلا، ایسی اللہ پاک تمہیں دیں گے. وہ جو شیطان نے حضرت آدم کے سامنے جھوٹ بولا تھا، اللہ پاک ایسی تمہیں حکومت دے گا ملک اللہ یبلا، جو کبھی پرانی نہیں ہو. آپ یہ دانا کھا رہے ہیں، حضرت آدم کے سامنے جھوٹ بولا تو لا یبلا، یہاں بھی بلیتا کیا معنی؟ آپ کا جسم پرانا ہو جائے گا قبر میں. یہ صحابی کو اشکال ہوا، حضرت پاک رسول اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا، فرمایا نہ ایسی بات نہیں ہے. ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اور اپنے ماجہ کے لفظ انتاکل اجساد الانبیاء، انتاکل کا لفظ ابو داؤد میں نہیں ہے، یا اجساد الانبیاء وہاں انتاکل اجساد الانبیاء. فرمایا صحابی اس عقیدے کو یوں سمجھ کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے، کبھی بھی زمین نبی کے جسم کو کھا نہیں سکتی، کبھی بھی نبی کے جسم کو زمین ہے. آپ ذرا ایک لفظ سمجھے، توجہ ہے، جن کی نہیں ہے وہاں کر رہے ہے تو توجہ رکھیں. یہاں سوال صحابی کا دیکھیں، حضور پاک کا جواب دیکھیں تو ہمیں بظاہر ایک اشکال نظر آتا ہے. صحابی پوچھنا چاہتے ہیں آپ کا جسم قبر میں مٹی مٹی جو ہوگا تو ہمارا درود آپ پہ کیسے پیش ہوگا؟ درود آپ پہ کیسے پیش ہوگا؟ یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ درود صرف روح پر پیش ہوتا ہے، صرف روح پر، لیکن یہ حدیث ان کی تائید نہیں کرتے. یہ درود جیسے روح پہ پیش ہوتا ہے ویسے جسم پہ پیش ہوتا ہے. یہ لفظ بتاتے ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ حدیث کے لفظ ہے ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتے. اگر درود خالی روح پہ پیش ہونا ہوتا تو حضور فرماتے نا جسم کو کیا کرتے ہو صحابہ؟ درود روح پہ پیش ہونا ہے، روح دلی میں ہوگا، وہ تو میلی ہوگی بھی نہیں، وہ تو مٹی مٹی ہوگی بھی نہیں، وہ تو ختم ہوگی بھی نہیں، روح وہاں پہ درود وہاں پیش ہوگا. لیکن نہیں، حضور پاک روح کے ساتھ ساتھ جسم کی زندگی بنانا چاہتے تھے. فرمایا جسم میرا سالم ہوگا قبر میں، جب جسم سلامت ہوگا تو درود بھی اسی جسم کا ہوگا. اس لیے آج سادہ انبیاء کی بات کی. اچھا یہاں حیات بھی ثابت ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ لوہے کی ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں دھار ہے، اس کو میں بار بار ہاتھ سے ٹچ کرتا ہوں. آپ پوچھیں کیوں؟ میں کہوں گا یار میں سے سزا دیں، مجھے پتا چلے یہ انگلی لگتی کیسے. آپ کو مولا یہ جان ہے، بالکل اس میں بے جان ہے، اس میں تو کوئی جان ہی نہیں ہے. مارنے کا آپ پہ کم لفظ ہے، کوئی فائدے کا نہیں ہے، فضول کا ہمیں نکلنا ہے. جب اسے محسوس ہی نہیں ہوتا، اسے درد کا احساس ہی نہیں ہوتا تو آپ بار بار اس پہ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عمل نہ کریں، لفظ ہمارے چھوڑ دیں. تو عقل مند آپ کے لفظ کو کام نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیں بلا تشبیہ و بلا مثال، نبی کے جسم پہ درود پیش ہونا حدیث میں ثابت ہو گیا. جب نبی کے جسم پہ درود پیش ہوتا ہے، حضور کے جسم میں ادراک حیات سما نہیں ہے، تو پھر جسم پہ درود پیش ہو رہا ہے، نبی کو محسوس نہیں ہوتا، تو پھر پیش ہونے کا فائدہ کیا؟ نہ پیش ہونے کا فائدہ کیا؟ جب محسوس ہی نہیں ہے، ادراک ہی نہیں ہے، حیات اور سما بھی نہیں ہے، پھر اس پہ درود پیش ہونا، جسم پہ درود پیش ہونے کا فائدہ کیا؟ حضرت شیخ خالد رحمۃ اللہ علیہ کا حاشیہ دیکھے ابو داؤد کا، حضرت شیخ خالد رحمۃ اللہ نے اسی حاشیے میں، اسی حدیث کے حاشیے میں لکھا ہے یہ عرض سلاد دلیل حیات ہے کہ سلاد کا پیش ہونا یہ زندگی کی دلیل ہے، تبھی تو پیش ہوتا ہے نا. اچھا اس حدیث سے بات میں بہت سے عقیدے ہمارے سامنے کھولے ہیں، لیکن یہ ایک چیز تو ہمیں سلامت میں بجوا سمجھ آ دیا نا کہ درود حضور پاک کے جسم پہ پیش ہوتا ہے، تبھی تو حضور پاک نے ہم نے جسم کی بات کی ہے. ابن ماجہ کی اسی حدیث کا لفظ ہے فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہے اور اس کو رزق ملتا ہے. نبی علیہ السلام کو رزق ملتا ہے، کھاتے پیتے. یرزق کھاتے پیتے ہیں. جہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا پینا جو ہے اندلہ ہوتا ہے، اللہ کے ہم کھاتے پیتے ہیں، قبروں میں نہیں کھاتے پیتے.
میں نے کہا اللہ کے ہاں کھاتے پیتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ قبروں میں نہیں کھاتے پیتے. اللہ کے ہاں کھانے کا معنی یہ ہے کہ بندے اردو مثال میں ہم دیکھ لیں. بس ایک آدمی مجھ سے پوچھے روزگار کیسے لیا؟ اگر میں نے کما کے لیا ہوگا میں کہوں گا یار میں نے محنت کیا اور کما کے لیا. مجھے کسی نے گفٹ دیا ہوگا تو میں کہوں گا یار اللہ نے دیا. تو جو کما کے لیے دیا تو وہ بھی اللہ نے دیا، جو گفٹ دیا ہے وہ بھی تو اللہ نے دیا ہے. تو اس کے لیے میں نے کہا کما کے لیے گفٹ کو کہتا ہوں خدا نے دیا ہے. وجہ خدا کی نسبت وہاں ہوتی ہے جہاں اسباب کا انقطاع ہو جائے، دنیا کا سبب ختم ہو جائے، بغیر محنت کی چیز ملے وہ نسبت خدا کی طرف، محنت کر کے چیز ملے نسبت اپنی طرف ہوتی ہے. شہید اور نبی قبر میں رزق کھاتے ہیں، بغیر محنت کر کے کھاتے ہیں تو اندلہ کہا گیا. اللہ کا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا رزق کھاتے ہیں اگر اندلہ نہ ہو، وہ اندلہ ہی ہے. لیکن اندلہ کیوں بولا گیا؟ بغیر محنت کے. تو اور میں کما کے کھاتے ہیں یہ بھی اندلہ ہے، لیکن محنت آپ کے اور میری ہے تو نسبت ہماری طرف ہے. وہاں محنت کے بغیر مل رہا ہے تو نسبت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رزق کی خدا کی طرف ہے. میرے بھائی میں خلاصہ پیش کروں، میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ حشر آیت نمبر 7 پڑھی. مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا کی بات کی. نبی دے اسے لے لیں، روک کے اس سے رک جائیں. یہ اچھا بھی آپ سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی حجیت بتاتی ہے یہ آیا. اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ منکرین کی حدیث غلط ہے جو کہتے ہیں نبی کیا کیا ہے. یوں نہیں ہے، نبی قرآن کے مبین ہے، شارح ہیں. پھر اس میں میں نے ایک دو مثالیں دی ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مستقل دوسری بات پڑھی. پھر اس کے اعتراض بتایا زمینی قبر آسمانی قبر. پھر اس کے ساتھ یہ بات پڑھ کے بتایا کہ نبی علیہ السلام کا جسم محفوظ ہے. جسم کے ضرورت پیش ہونا جسم کی زندگی کی دلیل ہے. اللہ پاک آپ کو اور ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات سمجھیں، بعض لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ جو بار بار عقیدہ حیات میں بیان کرتے ہیں کہ قبر میں پوچھا جائے گا، قبر میں اس کا سوال ہوگا. ہمارے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، آپ اس بات کو لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ہر وقت کہتے ہیں عقیدہ حیات کی بات کہ قبر میں پوچھا جائے گا، اس پہ کفر اسلام کا مدار ہے. میں نے کہا ایک تو باتیں میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، ہم نے شروع نہیں کیا، شروع کسی اور نے کیا ہے. 1957 میں جس نے شروع کیا ہے اس سے جا کے پوچھ کہ سوال قبر میں پوچھا جائے گا، آپ نے شروع کیوں کیا؟ یہ تو بات وہی ہے، ایک آدمی دوسرے کے اوپر ضرورت کرتا چلا جائے دوسرے پہ آپ جواب میں دے چھوڑ یار بےمان ہے یار. قبر میں تھوڑا پوچھا جائے گا اسے جواب دے. تو لوگ یہ کہیں گے ایکشن والے سے پوچھ، ریئیکشن والے سے کیوں پوچھتا ہے، عمل والے سے پوچھ، رد عمل والے سے کیوں پوچھتا ہے. اگر اتنا اہم بات نہیں ہے جو قبر میں نہیں پوچھی جاتی تو پھر تم نے 1957 میں شروع کیوں کیا تھا؟ دیوبند کے نام پہ ڈاکہ کیوں ڈالا تھا؟ ہم نے شروع کیا ہے تو ہم اسی لیے اس کی بات نہیں کرتے. لیکن آپ نے شروع کیا تو اپنے عوام کو مسئلہ سمجھانا اور بتانا تو ہے نا، اسی لیے ہم بتاتے ہیں. اور جہاں تک قبر کے سوال کی بات ہے، یاد رکھیں پھر تو قبر میں 3 ہی سوال ہے. اس میں شادی کا سوال نہیں ہے، اس میں بچوں کا سوال نہیں ہے، اس میں تجارت کا سوال نہیں ہے، اس میں آنے جانے کا سوال نہیں ہے. تو پھر شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، تجارت بھی نہیں کرنی چاہیے. کیا قبر میں سوال تھوڑی ہوگا؟ یہ تو بتاتے میرے 5 بچے ہیں، کیوں بتاتے ہو؟ یہ سوال تو قبر میں نہیں ہوگا. کہیں گے نا محبت سنت سے ثابت ہے، تو ہم کہیں گے یہ بھی سوال قبر میں نہیں ہے پر حدیث سے ثابت ہے. اللہ پاک آپ کو ہمیں توفیق عطا فرمائے.